کیا پی ٹی آئی عوامی طاقت سے انقلاب لا سکتی ہے؟ شہرت کا نشہ چڑھ جائے تو انجام کیا ہوتا ہے؟ سہیل بڑائچ کا کالم۔ سینئر صحافی سہیل بڑائچ نے اپنے کالم میں تحریک انصاف کی احتجاجی سیاست اور بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شہرت ایک ایسا نشہ ہے، اگر چڑھ جائے تو اس کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔ شہرت کا نشہ دماغ کو ایسا چڑھتا ہے کہ غلطیوں پر غلطیاں کرواتا ہے اور بالآخر یہی غلطیاں اس مشہور ترین شخص کو لیٹ ڈوبتی ہیں۔ آج جو لوگ شہرت کے بگٹوٹ گھوڑے پر سوار ہیں، انہیں اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ سہیل بڑائچ نے کالم میں شہرت کے نشے میں ڈوبے زمینی خداؤں کے خوفناک انجام اور زوال کی کچھ مثالیں بھی پیش کیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے خاکسار تحریک کے زوال کی وجہ بننے والا واقعہ بھی بیان کیا۔ کالم نگار کے بقول 1930 اور 1940 کی درمیانی دہائی میں ہندوستان میں بالعموم اور پنجاب میں بالخصوص خاکسار تحریک کو عروج حاصل تھا۔ خاکی کپڑے پہنے بیلچے اٹھائے مسلمان ہر شہر اور ہر گاؤں میں چپراست کرتے ہوئے پریڈ کرتے تھے۔ خاکسار تحریک کے بانی علامہ عنایت اللہ مشرقی بہت بڑے ریاضی دان تھے۔ برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے اعزاز کے ساتھ ڈگری حاصل کی اور ہندوستان واپس آ کر مسلم نجات ثانیہ کا مقدس مشن شروع کر دیا۔ وہ بہت مقبول تھے، سارے مسلمان ان کو ہیرو مانتے تھے۔ انہوں نے تذکرہ نامی کتاب لکھی تو نوبل پرائز کے لیے نامزد ہو گئے۔ غرض یہ کہ ان کی ذہانت، ان کی شہرت اور ان کی دن رات محنت میں کسی کو کلام نہیں تھا۔ لاکھوں لوگ ان کے اجتماعات میں شریک ہوتے۔ ڈسپلن اتنا تھا کہ لیٹ آنے پر علامہ کو بھی کوڑوں کی سزا مل جاتی تھی۔ سب ٹھیک جا رہا تھا کہ انہوں نے 19 مارچ 1940 کو لاہور میں برطانوی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا۔ اس غلط فیصلے کے نتیجے میں 32 لوگ خون میں نہا گئے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ تعداد سینکڑوں میں تھی۔ علامہ مشرقی گرفتار ہو گئے۔ بظاہر اس واقعے سے خاکسار تحریک کو اور مضبوط ہونا چاہیے تھا، شہرت میں مزید اضافہ ہونا چاہیے تھا، مگر ہوا اس کے بالکل الٹ اور یہی واقعہ خاکسار تحریک کے زوال کا نقطہ آغاز بن گیا۔ اس واقعے کے صرف 3 دن کے بعد قائد اعظم لاہور آئے، خاکسار تحریک کے زخمیوں کی عیادت کی اور پھر منٹو پارک میں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائے بغیر ہزاروں افراد کا پرامن احتجاج کیا، قرارداد پاکستان منظور کی اور یوں پاکستان کی بنیاد پڑی۔ مارچ 1940 کے اسی ایک ہفتے میں تشدد کے ایک واقعے نے خاکسار تحریک کو زوال آشنا کر دیا اور اسی ہفتے کے ایک پرامن احتجاج نے پنجاب میں مسلم لیگ اور جناح کی مقبولیت کی بنیاد رکھ دی۔ سہیل بڑائچ نے اس واقعے کے ذریعے پی ٹی آئی کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ضروری نہیں کہ خون بہنے سے انقلاب آئے۔ اقتدار کے شہر کوفے میں آج کل چائے کی پیالی میں طوفان لانے والوں کا خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے احتجاج میں مظاہرین کا خون بہہ گیا تو ملک میں انقلاب آ جائے گا، عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اور یوں حکومت ٹھہر نہیں سکے گی۔ مگر بعض اوقات خون بہنے کا الٹ نتیجہ 1940 کی خاکسار تحریک والا ہوتا ہے۔ پھر کالم نگار نے سانحہ جلیانوالہ باغ کا تذکرہ کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح 1919 میں جلیانوالہ باغ میں سینکڑوں لوگ اندھی گولیوں کا نشانہ بنے۔ یہ برطانوی حکومت کا انتہائی ظالمانہ اقدام تھا اور اس سے جو خوف پیدا ہوا اس کی وجہ سے ہندوستان کو آزاد ہونے کے لیے مزید 28 سال لگ گئے تھے۔ سہیل بڑائچ نے عمران خان کو خبردار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پاپولر لیڈر کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکمت عملی میں تشدد کو نہ آنے دے، وگرنہ تحریک ہائی جیک ہو جاتی ہے۔ کالم نگار نے ہٹلر کے عروج و زوال کا مختصراً تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بین الاقوامی منظر پر نظر ڈالیں تو وہاں بھی شہرت کا نشہ بڑے بڑوں کو کھا گیا۔ جرمنی کے ایڈولف ہٹلر کا نام آج کل تو بدنام ہے، لیکن ایک زمانے میں جرمنی میں اس کا طوطی بولتا تھا۔ وہ فوج میں معمولی کارپورل تھا، مگر وطن پرستی اور ورسائی معاہدے کے خلاف چلائی گئی مہم نے اسے زیرو سے ہیرو بنا دیا۔ عالمی استحصال اور صہیونی عزائم کے خلاف اس کے نعرے اس قدر مقبول تھے کہ وہ جلسے میں تقریر کرتا تو خواتین زاروں قطار روتیں اور جوش میں آ کر اپنے زیورات تک ہٹلر کی طرف پھینک دیتیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ پورے جرمنی میں کوئی ایک آواز بھی ہٹلر کے خلاف نہیں اٹھ سکتی تھی۔ کیا جرنیل اور کیا پارلیمنٹیرین، سب اسی کو دیوتا مانتے تھے۔ مگر پھر یہ شہرت اس کے دماغ کو چڑھ گئی اور اس نے دنیا کو فتح کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آخری غلطی روس پر حملہ تھا۔ بدقسمتی کا آغاز ہوا تو شکست پر شکست ہونے لگی۔ روسی فوجیں برلن کے قریب پہنچی تو ہٹلر ایک بنکر میں پناہ گزین ہو گیا، مگر ہیرو کا نشہ وہاں بھی نہیں اترا۔ بنکر سے بھی جرنیلوں کو الٹے سیدھے احکامات جاری کرتا رہا، مگر سب کچھ بکھر چکا تھا۔ بقول کالم نگار، ہیرو کی ایک یہ خرابی ہوتی ہے کہ وہ شکست کو تو نہ قبول کرتا ہے اور نہ اس کا حوصلہ ہوتا ہے کہ مشکلات پر قابو پا کر نارمل رہ سکے۔ بالآخر اپنی محبوبہ ایوا براؤن کے ساتھ مل کر خود اور اسے گولی مار کر خودکشی کر لی۔ کہاں گئی وہ شہرت، طاقت اور خود اعتمادی؟ اگر مذاکرات کر لیے ہوتے، جارحیت نہ کی ہوتی، ہر کسی کو اپنا مخالف نہ بنایا ہوتا تو ہٹلر کا انجام یہ نہیں ہوتا۔ ایک زمانے میں ہندوستان میں مسولینی کے بارے میں بھی بڑا رومانس تھا۔ مسولینی 21 سال تک اٹلی کا وزیر اعظم رہا۔ مسولینی نے بھی قومی جذبات کو ابھارا۔ ہٹلر کی طرح مسولینی نے بھی پروپیگنڈے سے کام لیا اور ایک مضبوط بیانیہ بنا لیا۔ ہٹلر اور مسولینی دونوں میں کرشمہ تھا۔
دونوں بہترین مقرر تھے، دونوں آمرانہ سوچ کے مالک تھے، دونوں وسیع پسندانہ حب الوطنی کے قائل تھے۔ مسولینی کا انجام یہ ہوا کہ اسے مشتعل ہجوم نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ مسلم دنیا میں بھی ایسے مقبول اور مشہور لوگوں کا انجام بخیر نہیں ہوا۔ سہیل بڑائچ کے بقول یہ طے ہے کہ پی ٹی آئی 9 مئی کے بعد سے احتجاج کی جس روش پر چل رہی ہے اس کا تاریخ میں انجام اچھا نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف باقی عوامی طاقت سے کوئی انقلاب لے آئے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا جیسا کہ ماضی میں ہوا ہے تو پھر پی ٹی آئی کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ کالم کے اختتام میں سہیل بڑائچ نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو مفید مشورہ بھی دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری ذاتی رائے میں تو پی ٹی آئی سے نرمی کا سلوک ہونا چاہیے، بانی پی ٹی آئی کو رعایتیں ملنی چاہیے۔ باوجود اس کی جارحانہ پالیسیوں کے ریاست کو اس کے ساتھ مشفقانہ سلوک کرنا چاہیے، مگر ریاست و طاقت کی سوچ میری طرح کی نہیں ہوتی۔ طاقت کے بھینسے کو اگر بار بار تشدد کا سرخ کپڑا دکھائیں تو وہ بھڑک کر حملہ کرتا ہے۔ کاش ایسا نہ ہو۔ تاریخ کا لکھا مگر روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کے پالیسی ساز دیوار پر لکھی ہوئی تحریر کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں طاقت کے بھینسے کو بار بار سرخ کپڑا دکھا رہے ہیں؟ سیاسی جماعتیں اس قابل نہیں ہوتی کہ ریاست کا حملہ برداشت کر سکیں۔ شہرت بڑی چیز ہے مگر طاقت کے مقابلے میں اس کا جیتنا مشکل ہوتا ہے۔